ابھی 1 2 3 تک اسلامک نیو ایئر 1445 یکم محرم الحرام کو 2 دن تک شروع ہو جائے گا۔ آج 29 تاریخ 29 ذوالحجہ، کل کو 30 اور پھر پرسوں کو 1 محرم، ہو سکتا ہے کل کو ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے ہاں میں آپ کو کچھ باتیں بتاؤں۔ اسلامک ایئر شروع ہوتا ہے یکم محرم الحرام سے۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے زمین و آسمان بنے ہیں تب سے ہی یہ مہینے بنائے ہوئے ہیں چاند والے، ٹھیک ہے۔ جنوری، فیبروری، مارچ، اپریل یہ تو بعد میں بنائے نا، یہ تو کرسچن لوگوں نے، کرسچن کمیونٹی نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت، یہ وہی سال چل رہے ہیں 2023 2022 2019 20 یہ ہیں۔ اور جب سے زمین و آسمان اللہ تعالیٰ نے بنائی، یہ کائنات بنائی ہے، تب سے محرم، صفر، ربیع الاول یہی ہیں ان کے نام جو ہے نا شروع سے۔ اچھا، اب میں نے آپ لوگوں کو کچھ باتیں ڈسکس کرنی ہیں آپ لوگوں سے۔ اب اس مہینے کے اندر مسلمانوں کے بہت سارے کام بھی ہیں، اور ساتھ میں مسلمانوں کے لیے خوشخبریاں بھی ہیں، اور ساتھ میں مسلمانوں کے اوپر اس مہینے کے اوپر غم کے پہاڑ بھی بہت ٹوٹے ہیں ذی الحج کے اندر، اور ساتھ میں اس دن یہاں پر جو ہے محرم الحرام کے مہینے کے اندر۔ اب یکم محرم الحرام کو اگر اسلامک سال کا ایئر شروع ہوتا ہے، یہاں پہ اگر آپ دیکھیں خوشی کا دن ہے نا، مسلمانوں کا نیا سال شروع ہوتا ہے، تو اگر یہ یہاں پر یہ ہے نا، تو ساتھ میں پھر یہ بھی ہے کہ یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ہے۔ دیکھیں کتنے اسلام کے وہ صحابہ جس کو دیکھ کے شیطان بھی اپنا رستہ بدل لیا کرتا تھا، ان کی شہادت ہے۔ اب یہاں پہ پاکستان کے اندر، پاکستان کے یوتھ کے اندر تو میرے خیال میں وہ بھی بہت کم ہے، نالج بھی بہت کم ہے اس بارے میں۔ 9 10 محرم الحرام کو تو دن منایا جاتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم عاشور، تو منایا جاتا ہے دھوم دھام سے بہت زیادہ، ٹھیک ہے۔ سبیلیں لگائی جاتی ہیں، دیگیں بانٹی جاتی ہیں۔ یکم محرم الحرام کے بارے میں بتایا ہی نہیں جاتا، نہ ہی لوگوں کو اس بارے میں علم ہے، نہ ہی لوگوں نے کبھی پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ہی اور علماء کرام اس بارے میں اتنی زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ کافی زیادہ علماء کرام اس بارے میں محنت کرتے ہیں۔ اب ایک بہت اچھے علماء کرام ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سر اٹھا کے جینا چاہتے ہیں تو یکم محرم الحرام کی بھی، جیسے 9 10 کی چھٹی ہوتی ہے پورے ملک کے اندر، ویسے ہو یکم محرم الحرام کی، کیونکہ اب اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر 10 محرم کو آپ دیکھیں بانٹ سکتے تو 1 محرم کو بھی بانٹ سکتے ہو نا آپ۔ تو اب دیکھیں اتنا بڑا ایک چیز ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے، ٹھیک ہے، ایک چیز ہوتی ہے اللہ تعالیٰ خود عطا کریں۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا، یہ حضرت عمر، یہ عمر نام کے 2 شخص تھے۔ اللہ تعالیٰ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگ کے دین کے اندر داخل کروایا ان کو، کہ یا اللہ عمر، ان دونوں عمر میں سے کسی ایک عمر کو میرے ساتھی بنا دے۔ یہ ایک حضرت عمر فاروق تھے، اور ایک ابو جہل تھا، جو اس کا نام بھی ابو جہل نہیں تھا، ایک اور عمر تھا۔ یہ دونوں نا کفار کے بہت بڑے سردار تھے، ٹھیک ہے، دونوں کا نام عمر تھا۔ ایک کو اللہ تعالیٰ نے عزت دے دی اور ایک کو ذلت۔ اور اتنا بڑا رقبہ مسلمانوں کا، اور اتنی سادہ زندگی۔ جب بیت المقدس سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا، تو انہوں یہودیوں کی کتابوں کے اندر خط تھا کہ جب اس شہر کو جو فتح کرنے آئے گا نا جس ٹائم، وہ پیدل چل رہا ہوگا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق جب گئے تھے فوج لے کر، نہیں کہ بیت المقدس کو، مسجد اقصی فلسطین کا ایک شہر ہے بیت المقدس، جس کو آج کل ہم یروشلم بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہا تھا میں اکیلا ہی جاؤں گا، ساتھ میں اپنے ایک خادم لیا اور ایک اونٹ پہ، اور طے ان کی بات یہ ہوئی کہ جب تک میں بیٹھا کروں گا اونٹ پہ، آدھے راستے کے لیے میں بیٹھا کروں گا، پھر آدھا راستہ میرا غلام بیٹھا کرے گا، مطلب جب تک وہ غلام تھک جائے گا پھر میں نیچے آ جاؤں گا، اونٹ کو پکڑ کے چلاؤں گا، اور جب غلام تھک جائے گا وہ اوپر بیٹھ جائے گا اونٹ کے، اور میں نیچے آؤں گا۔ ان کی کتابوں کے اندر یہ تھا کہ جو فتح کرنے آئے گا وہ پیدل آئے گا، ٹھیک ہے۔ جب وہاں پہ پہنچے تو تب باری تھی حضرت عمر فاروق کی، جب انہوں نے پھر خود ہی چابیاں شہر کی آپ کے حوالے کر دیں، کہ جب شہر کے پاس پہنچے نا بیت المقدس کے، تب باری تھی حضرت عمر فاروق کی۔ وہ پیدل تھے اور خادم اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ خادم کون ہے؟ انہوں نے کہا جو اوپر بیٹھا یہ خادم ہے۔ تو پھر انہوں نے خود ہی کہتے ہیں ہماری بات سچ ہو گئی ہے۔ 10 محرم الحرام کو، اور یہاں پہ ہمارے ہاں 10 محرم الحرام کا جو واقعہ کربلا ہے، 9 محرم کا 10 محرم کا،
یہ ایسے بیان کیا جاتا ہے جیسے بہت مظلوم تھے. آپ لوگ یہ دیکھیں 72 لوگوں کا 22,000 کے لشکر کے ساتھ کوئی مقابلہ بنتا ہے, کوئی جوڑ بنتا ہے, اور 72 لوگوں کے اندر بھی زیادہ تر بچے اور عورتیں تھیں. جو مرد تھے نا مقابلہ کرنے والے مرد, وہ تو تھے ہی بہت کم. تو انہوں نے پھر بھی اتنی دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا. اب انہوں نے کہا تھا کہ 3 لوگوں کی بیعت کر لیں, اگر وہ 3 لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں تو یزید کی حکومت کو میں تسلیم کر لوں گا, ورنہ نہیں. 2 کو تو زبردستی بیعت کروا لی گئی. حضرت حسین کہتے نہیں میں بیعت نہیں کروں گا, ان کے ساتھ والے کو ساتھی کہتے نہیں کروں گا. اب کوفے کے لوگوں نے جب خط لکھ کے, پہلے خط آئے تھے, ٹھیک ہے, خط آئے ہیں تو پھر ہی اس کے بعد پہنچا گیا نا, جب جس وقت ان کے ساتھی ان کو خط لکھ دیا کوفے سے ادھر کو کہ یہاں کے حالات ہیں خوشگوار, آپ آ جائیے. پچھلی رات کو خط ان کو ملا, اس کے اگلے دن ان کو شہید کر دیا گیا. رستے کے اندر کچھ لوگ ملے جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کے ساتھی کو شہید کر دیا کیا؟ کہتے ساتھی کو میرے کو شہید کر دیا گیا, اب میں بھی شہید ہوں گا اور ان کا ہم بدلہ لیں گے. اب ہم واپس نہیں جائیں گے. واپس جانا تو بزدلی ہوتا ہے نا. اور جب مقابلہ ہوا نا 10 محرم الحرام کے دن, اتنی دلیری کے ساتھ اگر ایک آتے نا تو سارا لشکر ہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ ختم کر دیتے. پھر ان کو وہ کہتے کہ جو تھے یزید کا لشکر تھا, وہ کہتے اگر ایک جاؤ گے تو سارے مارے جاؤ گے, اکٹھے حملہ کرو. اب جب اکٹھے حملہ کریں گے ایک لوگ انسان کے اوپر, پھر کیا ہوگا, اس کا نتیجہ آئے گا. تو پھر شہید کر دیا گیا بے دردی کے ساتھ. یہ واقعہ, اور یہاں پہ ہمارے ہاں جب واقعہ کربلا پیش کیا جاتا ہے ایسے بتایا جاتا ہے کہ جیسے کوئی بہت ہی مظلوم, اتنے بہادر لوگوں کی ہستیاں, اتنے بہادر ہستیاں جنہوں نے اتنے آخری دم کے اندر اتنے امت مسلمہ کی بقا کے لیے اتنا اچھے طریقے سے مقابلہ کیا, اتنا مظلوم کہانی سٹوری بنا کے پیش کی جاتی ہے. اس لیے آپ 10 محرم الحرام منانا ہے منائیے, ٹھیک ہے. اس دن آپ 9-10 والے دن آپ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں, یہ نہیں کہ سبیل لگا لی تو وہی ثواب ہے. آپ روزہ بھی رکھ سکتے ہیں 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام کا, ٹھیک ہے. تو پروفٹ پیس بھی کون ہم کے پاس ایک آدمی آیا اور وہ یہودی آتا تھا اور اس نے 10 محرم کا روزہ رکھا ہوا. آپ نے پوچھا کہ تم نے روزہ کس وجہ سے رکھا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہودی تھے نا, اس لیے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے 10 محرم کے دن نجات دی تھی, اس لیے ہم 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں. تو پروفٹ پیس بھی کون ہم نے کہا کہ موسیٰ میرے تو زیادہ بھائی لگتے ہیں, اس لیے ہم پھر 2 دن کا روزہ رکھا کریں گے. تو ہم 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام کا رکھا کریں گے, یا 10 اور 11 کا. تو ایک سنگل نہیں, ان کی مخالفت کرنی ہے یہودیوں کی. آپ ایسے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں, اور یہ سنت ہے, بہت بڑا ثواب ہے اس کا. 9 محرم الحرام 10 محرم الحرام کا روزہ, اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے.